ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وسندنا ومولانا وموانا وملجانا محمد بعدد كل حسنه وجماله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ لب کشائی کرنے سے قبل رب کے محبوب دانے غیوب ہادی سبل ختم رسل مولائے کل مکی سردار مدنی تاجدار لمبی لمبی ہاتھ سے بھیک دینے والے داتا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و حبیبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جمالی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور آواز بلند درود صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ. اصولاً مجھے 11 بجے بیٹھنا تھا. ناصر صاحب نے کہا اس اعتبار سے مجھے 2 گھنٹے بولنے کے لیے کہا اور 1 بجے میرا وقت پورا ہو رہا ہے. آدھا گھنٹہ باقی ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ مجھے جو اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے حاصل ہوا ہے وہ آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ رات کا ایک پہر گزر چکا ہے. آپ لوگ بھی کافی سست ہو چکے ہیں اور آپ کی سستی کو دیکھ کر میں بھی سست ہو گیا ہوں. ابھی آپ بولیں گے درجی آ جائے گی. اگر آپ اپنی سستی کو چستی میں بدل دیں تو میں بھی چست ہو جاؤں. تیار ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ ہم تیار ہیں. دکھاؤ سستی ہے. لگا دو نعرہ مسجد سے. ایک محفل سے نعرہ مارو بس کے تیز. پتہ چل جائے کہ آپ سب لوگ تیار. لگاؤ زور سے نعرہ. محفل سے آواز لگاؤ محفل سے. آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اس وقت آیا ہوں جس وقت بھینس کا دودھ دو لیا جائے اور اس کے بعد بچے کو چھوڑا جائے کہ شاید پھر کچھ آ جائے. خیر اللہ کی بارگاہ میں دعا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین، حق حسین، نعرہ تکبیر. گزشتہ سال میں نے مولا کائنات کے فضائل پر گفتگو کی تھی. میں کوشش کروں کہ آج شہزادی کی بارگاہ میں اپنی غلامی پیش کر دوں. لیکن شروعات تو مولا سے کرنی ہوگی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ شہزادی کا مقام بھی بڑا بلند ہے اور مولا کا مقام تو مولا کا مقام ہے. کیونکہ میں نے کیا کہا تھا کہ علی کی فضیلت بڑی بلند ہے. اگر آپ شروع سے دیکھنا چاہیں تو ایک طالب علم سے اٹھائیں کہ شریعت میں طالب علم وہ ہے جس کے قدموں میں فرشتے پر بچھا دیں.
جس کے قدموں میں فرشتے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں، اور وہ طالب علم جس کا ادب کرے اسے عالم کہتے ہیں، اور عالم جس کا ادب کرے اسے فقیہ کہتے ہیں، فقیہ جس کا ادب کرے اسے محدث کہتے ہیں، محدث جس کا احترام کرے اسے مجدد کہتے ہیں، مجدد جس کا ادب کرے اسے تبع تابعین کہتے ہیں، اور تبع تابعین جس کا ادب کرے اسے تابعی کہتے ہیں، اور تابعی جس کا ادب کرے اسے صحابہ کہتے ہیں، اور صحابہ جس کا ادب کرے اسے نبی کہتے ہیں، اور نبی جس کا ادب کرے اسے رسول کہتے ہیں، نبی اور رسول جس کا ادب کرے اسے پیغمبر کہتے ہیں، سارے پیغمبر جس کا ادب کرے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس کا ادب کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں، فاطمہ جس کی جوتیاں صاف کرے اسے علی کہتے ہیں، اور علی اٹھ کر جسے سلام کرے میرے عقیدے میں اسے ابو طالب اور علی کسے کہتے ہیں؟ بلکہ یوں سمجھے کہ امام حسن پاک سے لے کر امام حسن پاک سے امام مہدی تک اس باب کو علی کہتے ہیں۔ اس سے خوبصورت جملہ میں نہیں دے سکتا۔ امام حسن سے لے کر امام مہدی کے تمام باب کو علی کہتے ہیں۔ اور قریب کر کے بتائیں، جنت کی مالکن کے شوہر کو علی کہتے ہیں۔ جنت مالکن کے شوہر کو علی کہتے ہیں۔ خوبصورت جملہ دے دے کہ علی کے مقدر میں فاطمہ نے آ کر علی کے مقدر کو لا شریک کر دیا۔ علی کے مقدر میں آ کر فاطمہ نے آ کر علی کے مقدر کو لا شریک، کوئی شرکت نہیں، لا شریک کر دیا۔ لوگ امامت و خلافت میں الجھے رہتے ہیں۔ پہلے خلیفہ، ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ، سیدنا صدیق اکبر اول خلیفہ ہیں، سیدنا فاروق اعظم 2 خلیفہ ہیں، عثمان غنی 100 خلیفہ ہیں۔ کس نے کہا کہ میں مولا علی کو پہلا خلیفہ مان لوں؟ ہم اہل سنت ہیں، سیدنا صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، دوسرا خلیفہ فاروق اعظم کو، تیسرا خلیفہ عثمان غنی کو، اور جب امامت خلافت ولایت جس دروازے پر ہاتھ باندھ کر بھکارن کھڑی ہو اس دروازے کے گھر کے مالک کو علی دوم خلیفہ فاروق اعظم، سوم خلیفہ عثمان غنی، اور جس دروازے پہ امامت ولایت خلافت بھکارن برتن کھڑی ہو جائے اس دروازے کے گھر کے مالک کو علی۔ ابھی تو معلوم ہے کوفہ کا منبر سجاتا، کوفہ کا منبر علی کبھی کبھی تو منبر پہ آتے تھے۔ یہ جو منبر مسجدوں میں دیکھا ہے آپ نے، لکڑی کا منبر ہوتا ہے۔ یہ منبر رسول نے نہیں بنایا تھا، جنت سے نہیں آیا تھا، کسی صحابہ نے رسول کو تحفے میں دیا تھا۔ اور رسول عرشے پہ کھڑے ہوتے تھے، 3 زینے کا منبر تھا، عرشے پہ مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے، سب سے اونچے عرشے پہ آ کر مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ لکڑی کا منبر تھا، کسی نے تحفے میں دیا تھا۔ آج اسی کی نقل، اسی کی شبیہ ہماری مسجدوں میں رکھی ہے۔ اس عرشے پہ کھڑے ہو کر رسول خطبہ دیا کرتے تھے۔ رسول کے اس دنیا سے بظاہر جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا رسول عرشے پہ کھڑے ہوتے تھے، صدیق اکبر غلام ہے، نوکر ہے، رسول کے در کا بھکاری ہے، میں کہاں رسول کی جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں؟ سیدنا صدیق اکبر پہلے زینے پر بیٹھ گئے، پہلے زینے پر وہاں سے خطبہ دیا۔
سیدنا فاروق اعظم آئے، فرمایا میں نہ رسول کی جگہ پہ بیٹھ سکتا نہ صدیق اکبر کے جگہ پہ بیٹھ سکتا، آپ دوسرے زینے پہ بیٹھے۔ عثمان غنی کا دور آیا، آپ نے فرمایا میں رسول کی جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتا، سیدنا صدیق اکبر کی جگہ پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، لوگ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ میں صدیق کے برابر ہوں، میں فاروق اعظم کی جگہ پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، لہذا کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں فاروق اعظم کے برابر ہوں، آپ تیسرے زینے پہ بیٹھتے ہیں۔ اب تینوں زینے کمپلیٹ ہو گئے، مکمل ہو گئے، عرشے پہ رسول بیٹھتے تھے۔ 25 سال کے بعد جب یہ خلافت بھکارن بن کر علی کے دروازے پہ پہنچی، اب علی کو خطبہ دینا ہے، علی کو خطبہ دینا ہے۔ اب مدینے والوں نے سوچا کہ آج 25 سال کے بعد علی